مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسانوں کو پیدا کیا، روز اول سے لے کے آدم علیہ السلام سے لے کے دنیا کے آخری انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کر کے جمع فرمایا اور سب سے ایک سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب میں کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال جو کیا تھا وہ اس لیے فرمایا تھا کہ اللہ خالق ہے، اور اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کر کے اپنے سامنے ان سے اقرار لے لیا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اب تم دنیا میں جا رہے ہو، رب سے تم نے ملاقات بھی کر لی، رب سے بات بھی کر لی، رب کو پہچان لیا، اب اپنے رب کو بھولنا نہیں۔ جب کبھی دنیا میں انسان کوئی غلط کام کرتا ہے، سب سے پہلے غلط کام دنیا کا سب سے بڑا وہ ہے شرک، تو اس وقت وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ نے کیا کہا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جب بھی کوئی غلط کام کرے گا، چوری کرے گا، تب بھی الست بربکم کی صدا آئے گی، اور جب یہ گناہ کرے گا تو ہر گناہ کے وقت الست بربکم کی صدا کے لیے یہ تیار رہے کہ اللہ کی طرف سے صدا آ رہی ہے، تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، تم نے اقرار کیا تھا، کیا اب میں تمہارا رب نہیں ہوں جو تم بھول گئے، مجھے بھول کے دوسروں کے سامنے جھک رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم کسی کو دھوکہ دے رہے ہو، تم دنیا میں کسی کا حق کھا رہے ہو، مجھے چھوڑ کے غیروں کی طرف جا رہے ہو، کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو، ان تمام موقعوں پہ تم یہ کیوں بھول گئے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ اور تم اس کا اقرار کر چکے ہو، اس اقرار کے بعد اب تم انکار کرنے والے کیوں بن گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ساری کی ساری مخلوقات گناہ کا تصور بھی نہ کر سکے، لیکن اللہ نے اختیار دیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ حضرت ذرا مجھے یہ بتائیں میں کتنا مختار ہوں، کتنا محتاج ہوں۔ سوال کرنے والا کھڑا ہے، سیدنا علی فرماتے ہیں ایک پاؤں اوپر کر دو، اس نے اوپر کر لیا، فرمایا اب دوسرا کرو، تو وہ کہنے لگا اگر دوسرا پاؤں اوپر اٹھاؤں گا تو میں تو گر جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا تم اتنے ہی مختار ہو، اتنے ہی محتاج ہو، اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تو تمہیں اختیار دے کے بھیجا ہے۔ یہ اختیار جب بندہ صحیح استعمال کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جب وہ اسے غلط استعمال کرتا ہے تو ناکام و نامراد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ وعدہ جب انسان یاد رکھتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور میں اس کا اقرار کر چکا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے پال رہا ہے، اللہ میری سن رہا ہے، تو اس وقت پھر انسان ہر غلط کام کے تصور کو بھی چھوڑ دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہ خیال وہ بھول جائے یا چھوڑ دے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا رب ہے، میں یہ وعدہ کیے آیا ہوں، تو پھر جب وہ بھولا ہوتا ہے تو پھر غلطیوں کوتاہیوں کے اندر پڑ جاتا ہے، اور جو وعدے سے پھرتا ہے اس کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم بنایا ہے، لیکن جو وعدے پہ قائم رہتا ہے وہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع ہمیں دنیا میں دیا ہے۔ دنیا میں اگر کسی سے پوچھیں کہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے تو ہر شخص یہ کہے گا ماں سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہے۔ اگر بچے کو کوئی مارے تو وہ دوڑتا ہوا ماں کی طرف آئے گا، اگر کوئی ڈانٹے دوڑتا ہوا ماں کی طرف آئے گا، یہاں تک کہ اگر ماں خود بھی مارے تو وہ دوڑ کے ماں کی گود میں چلا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہزارہا ماؤں، لاکھوں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، تو بندہ اللہ کی گود میں کیوں نہیں جاتا؟ اللہ کی بھی گود ہے، اللہ کی گود توبہ ہے۔
توبہ کر کے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب چلا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہر وقت بندے کی طرف متوجہ ہے اور منتظر ہے کہ کب میرا بندہ اپنے کیے پہ نادم ہو اور میری طرف لوٹ کے آ جائے، کب نادم ہو، کب اسے اپنے کیے کی ندامت ہو، جو کچھ کر چکا ہے اس پہ شرمندہ ہو اور میری طرف رجوع کر لے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دیر ہے، جب وہ رجوع کرے گا تو رجوع کرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اسے معاف کر دے گی اور وہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ اس کے لیے صرف اور صرف دل کا صاف کرنا ضروری ہے۔ جب صاف دل کے ساتھ انسان سارے تصورات و تخیلات کو دل سے نکال دے، سارے تخیلات کو، تمام گمانوں کو دل سے نکال کے صرف ایک اللہ کی طرف رجوع کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اسے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے کہ اس وقت میرا بندہ سب کچھ چھوڑ کے اپنے دل کو صاف کر کے میرے سامنے آ گیا ہے۔ لیکن جب دل کے اندر میل ہو، دل کے اندر تصورات بھی ہوں، تخیلات بھی ہوں، ان سب چیزوں کو لے کے وہ اللہ کے سامنے جائے گا تو پھر تو دل صاف نہ ہوا۔ دل کو صاف کر کے اللہ کے سامنے جائیں، یہی کامیابی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہر وقت ہمارے ذہن میں یہ خیال، یہ تصور رہے کہ ہم الست بربکم پہ بلا کا دعویٰ کر کے آئے ہیں، وعدہ کر کے آئے ہیں کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور کرنے والے ہیں۔ جب بندہ اس سبق کو یاد رکھتا ہے تو وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ رب عظیم سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔